إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے توحید جیسی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل اور کرنے والا اور چلنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی، اسے ادا کرنے والا ہمیں بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے غم اور خوشی میں اسی سے مدد مانگنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے تازیوں سے ہٹا کر، جھنڈے پنجوں سے ہٹا کر، کنڈوں سے ہٹا کر، مزاروں سے ہٹا کر، یہ بناوٹی مرشدوں سے ہٹا کر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والا ہمیں بنایا. عزیزان محترم، وقت اور حالات، ان دونوں واقعات کو مسلمان ذہن میں رکھنا چاہیے. گزشتہ جمعرات سے آج کے دن تک میں نے کیا عمل کیا، دنیا میں کیا حالات رونما ہوئے، کیا مخالفتیں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ہوئیں، کیا مساجد کو گرانے کی بات کی گئی، کیا مدرسوں کو ڈھانے کی بات کی گئی، کیا اسلام پر انگلی اٹھا کر اس سرزمین سے اسلام کو میٹنے کی بات کی گئی. ان حالات میں نے اسلام کا کیا ساتھ دیا، میں نے اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے، میں نے اسلام کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو کتنا وقف کیا، یہ سوچ وچار کرنے کا وقت ہے. اور پھر آج کے جمعے کے بعد آئندہ جمعرات اور جمعے تک کیا میری زندگی کا لاہ عمل ہو، کیا مجھے کرنا چاہیے، کن باتوں کا جواب مجھے دینا چاہیے، دشمنوں کا تعاقب مجھے کیسے کرنا چاہیے، اپنے صفوں میں کھڑے ہوئے منافقین کا تعاقب کیسے کرنا چاہیے، جو اسلام سے باہر ہے، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے تعلق سے میری سوچ و وچار کیا ہو. ایک مسلمان مرد اور عورت، جوان اور بوڑھے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی ذمہ داری بنتی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. یہ شے، یہ باتیں، یہ چیزیں، یہ عمل، یہ سوچ، یہ فکر مسلمان کے سینے میں اگر نہیں ہے، مسلمان کے سوچ میں نہیں ہے، تو اس کا سینہ، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے وچار ایمان سے خالی ہیں. خالی ایمان والا دل دنیا پرستی میں پڑا ہوتا ہے. جس سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے
اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، دنیا کے تعلق سے اتنی بات کرتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، بقیہ وقت کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، اس کے قوانین کی بات کرتا ہے، اس کے ذکر و اذکار کی بات کرتا ہے، اس کے اسلام کی بات کرتا ہے، جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے دل اسلام سے اتنے خالی ہیں، ایمان سے اتنے خالی ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں سے صرف نمازوں کے لیے آدھا پون گھنٹہ مسلمان نکالتا ہے، باقی کے 23 ساڑھے 23 گھنٹے یہ اپنے لیے، سونے کے لیے، کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، پھرنے کے لیے، جمانے کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے نکالتا ہے۔ تو بھلا یہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ بھلا یہ قوم کی اللہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ بھلا یہ قوم پھر سے سرخرو کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر کیسے اسلام اس ہندوستان کی سرزمین پر اپنے سر کو اونچا کر کے لا الہ الا اللہ کا پیغام بلند کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ شاید نظر نہ رکھتے ہو حالات پر، آپ کے بھائی کو اللہ نے وہ توفیق سے نوازا ہے کہ ہم 24 گھنٹے پورے ہندوستان کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کہاں کیا سازش بنی جا رہی ہے، آئندہ کیا حالات کیا بنائے جا رہے ہیں، سازشوں کا انبار کیسے لگایا جا رہا ہے، کیسے مسلمانوں کے لیے راستے تنگ کیے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میری نوجوان نسل وہی انسٹاگرام پر لگی ہوئی ہے، وہی میری نوجوان نسل جس کانوں سے قرآن سنتا ہے، جس کانوں میں قرآن کو ڈالتا ہے، میرا یہ نوجوان بھائی، میری نوجوان بیٹی، میری نوجوان ماں، میری نوجوان بہن اپنے کانوں میں گانوں کو سن کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں گانوں سے بھی محبت ہے، ہمیں قرآن سے بھی محبت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، یہ دو رخی چال، یہ دو رخی راستہ مجھے اور آپ کو جہنم کے دروازے تک لے جائے گا۔ اسلام ایک راستہ چاہتا ہے، ایک سوچ چاہتا ہے، ایک فکر چاہتا ہے۔ بٹی ہوئی فکر انسانوں کو اور مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور آج مسلمان بٹی ہوئی فکر لے کر کے جینے کی کوشش کر رہا ہے، کما رہا ہے مگر خیر نہیں ہے، بچے ہیں مگر ماں باپ کی سنتے نہیں ہے، بیوی ہے مگر شوہر کی مخالف جا رہی ہے، پڑوسی ہے ایک دوسرے کا قتل کرنے پر آمادہ ہے، بچیاں ہیں تو بے پردہ ہونے پر آمادہ ہے، بچیاں ہیں تو ایکٹیوا لے کر سڑکوں پر گھومنے کی عادی بن چکی ہیں۔ اور میں تمام مناظر کو دیکھ بھی رہا ہوں، لیکن اپنی زبان سے روکنے کی جستجو اور فکر اور کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ یہ حالات بنا دیے گئے ہیں انسانوں کے، یہی ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات بتاتے ہیں کہ مسلمان اپنے سینے کے اندر دنیا کی محبت بسا لیا ہے، رسول اللہ اور اللہ کی محبت کو خارج کر دیا ہے، تبھی تو میرے اور آپ کی درگت یہ بنائی گئی ہے۔ ورنہ عزیزان محترم، غور کرنے کی بات ہے، حضرت مہران رضی اللہ تعالی عنہ لے کے جاؤ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے آقا نے کیسے میرے نوجوان صحابہ کو القابات سے نوازا تھا، لقب دیا تھا، ہر کارنامے پر لقب دیا تھا۔ میرے نوجوان داڑھی منڈا، میرا نوجوان گاڑی سننے والا، میرا نوجوان ادھر ادھر بھٹکنے والا، کیا لقب اسے دیا جائے؟ وہ بھی صحابہ کرام تھے میرے اور آپ کے جیسے، جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام تھا، محبت تھی، جنت کی خوشخبریاں تھی، جہنم سے وہ ڈرا کرتے تھے، عذاب قبر آتا تو تھرا وہ جاتے تھے۔ آؤ مہران رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آ گیا، آپ کو سناتا چلو۔ میرے سامنے یہ نوجوان نسل ہوتی ہے تو دل اندر سے دھڑک دھڑک مار لیتا ہے، ٹیس ہوتی ہے کہ وہ نوجوان نسل تھی جنہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا تھا، اور یہ آج اتنی بڑی نوجوان نسل ہے جس کو قربانی دینے کا جذبہ ہی نہیں ہے، جس کو رسول اللہ سے محبت ہی نہیں ہے، جس کو زبانی محبت نہ، زبان کی نوک تک تو ہے، عملی طور پر اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر رہا ہے۔ آؤ ایک جہاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا رہا ہے آگے آگے، پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو چھوڑتے، کچھ دیر کے بعد، کچھ دن کے بعد وہ نکلنا،
اور جہاں جہاں پڑاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا تھا وہاں صحابہ کرام کچھ چیزوں کو اگر بھول گئے ہیں، کچھ سامان اپنا چھوٹ گیا ہے، یہ پیچھے آنے والے صحابہ کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ اٹھا کر لے کر کے آئیں۔ ایک ذمہ داری دی گئی آپ جیسے نوجوان کو، مہران رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ اس واقعے کے بعد جتنے نوجوان یہاں بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہیں نا، وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا کیا یہ مقام و مرتبہ میں حاصل کر چکا ہوں یا نہیں اگر کر چکا ہوں عزم کر لینا چاہیے، اب دنیا نہیں چاہیے بھائی، دنیا کی محبت نہیں چاہیے بھائی، کمائی میں کچھ کم کر لوں گا بھائی، دونے والے کم کھا لوں گا بھائی، بینک بیلنس نہیں چاہیے بھائی، کچھ نہیں سو مجھے اگر چاہیے تو مجھے جنت چاہیے، رسول اللہ کا جو ہے نا شفاعت کا پیغام چاہیے، آپ کے دست پرست سے کوثر کا پیالہ چاہیے۔ یہ عزم کر کے اگر آپ اٹھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ وحدہ لا شریک لہ کامیابی ضرور دے گا۔ نکلے مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے کشاں با کشاں راستے کو طے کرتے جا رہے ہیں، راستہ جو ہے نا دھیرے دھیرے پار ہو رہا ہے۔ ایک مقام پر مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھتے کیا ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کے ساتھیوں کے پڑاؤ ڈالی ہوئے سارے جو ہے نا مناظر نظر آ رہے ہیں، چولہا نظر آ رہا ہے، کچھ سامان بکھرا ہوا، کچھ سامان چھوٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مہران رضی اللہ تعالی عنہ رکے اور اس سامان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ وہ سامان جمع ہو گیا، اللہ اکبر۔ یہاں یہ کہنا جو ہے نا ضروری ہوگا کہ آج ہماری کمروں میں دم ختم ہو گیا، پنجڑیوں میں دم ختم ہو گیا، پیدل چلنے کی عادت ختم ہو گئی، سوشل ایکٹیویٹیز ہماری ختم ہو گئی، فزیکلی جو ہے نا ایکٹیویٹیز ہماری ختم ہو گئی، دوڑنا بھاگنا ہمارا ختم ہو گیا، وزن کو اٹھانا ہمارا ختم ہو گیا، ایکسرسائز کرنا ہمارا ختم ہو گیا، تمام تر چیزوں کو مسلمان بھول گیا۔ مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سواری نہیں تھی، پیدل نکلے، آپ چلے جا رہے ہیں، مل گیا سامان، اکٹھا کر لیا اور تمام کو اچھے طریقے سے باندھ کر، کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت کا نعرہ بلند کیا اور اس سامان کو اٹھا کر اپنے سر پر جما لیا۔ اب جب جما کر نکلنا تھا، سواری کچھ نہیں ہے، دھیرے دھیرے کشاں با کشاں راستہ جو ہے طے ہو رہا ہے۔ جنگل کا علاقہ آ گیا، جنگل کا علاقہ جب آ گیا، دیکھتے کیا ہیں کہ شیر جس کا کام انسانوں کو کھا جانا ہے، زخمی کر دینا ہے، اس کے گوشت کے مزے لوٹنا ہے، وہ خونخوار جانور شیر آیا اور مہران رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک لیا، غرانے لگا۔ مہران رضی اللہ تعالی عنہ واقعے میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیر کو دیکھا تو میرے سینے کے اندر نہ شیر کا ڈر ہوا، نہ شیر سے میں نے گھبرایا، بلکہ میں نے اللہ کو پکار کر کہا، یا اللہ یہ بھی تیری مخلوق ہے، میں بھی تیری مخلوق ہوں۔ رسول اللہ نے ذمہ داری دی ہے یہ سامان کو پہنچانے کی، یہ سامان جب تک پہنچا نہ دوں میری موت واقع نہ ہو، یا اللہ اس شیر سے مجھے بچا۔ اللہ اکبر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کو کہا جاتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب پکارا میرے رب کو، میرے دل میں اطمینان آ گیا اور طاقت آ گئی، تو میں نے شیر سے مخاطب ہو کر کے کہا، اے اللہ کی مخلوق، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اگر آج تو مجھے نقصان پہنچاتا ہے، کل قیامت کے دن جواب دہ رہے گا اور اللہ تجھ سے اس واقعے کے بارے میں باس پرس کرے گا۔ اور رسول اللہ نے مجھے امانتیں جمع کرنے کا حکم دیا ہے، میں نے رسول اللہ کے حکم پر امانتوں کو جمع کر لیا ہے اور مجھے یہ رسول اللہ تک پہنچانا ہے، میرا راستہ چھوڑ، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق۔ مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے شیر سے مخاطب ہوا، وہ شیر دم دبا کر راستہ چھوڑ کر بازو سے جانے لگا۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سا رب جو ہماری پکار کو سننے والا ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں،
مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا تو اپنے رب کو پکارا، اور شیر مخلوق جو خون خار ہوتا ہے، خون چوسنے پر آمادہ ہوتا ہے، راستہ چھوڑ کر چلا گیا۔ مہران رضی اللہ تعالیٰ نکلے، وزن کچھ زیادہ تھا، دھیرے دھیرے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ایک آدمی کا سامان تو ہو نہیں سکتا، یہ مہران کے کاندھوں پر اور سر پر یہ تو 3-3 4-4 لوگ اٹھانے کا سامان ہے۔ میرا مہران جو 3-3 4-4 لوگوں کا سامان اٹھا کر اپنے کاندھے اور اپنے سر پر لاد کر آ رہا ہے۔ صحابہ سے مخاطب ہو کر میرے آقا نے کہا، اے لوگوں ذرا دیکھو دیکھو کون آ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مہران ہے جو وزن اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا مہران ہے، لیکن اس کو میں لقب دیتا ہوں پانی کے جہاز کا، ایک سفینے کا لقب دیتا ہوں۔ جیسا کہ پانی کے جہاز میں بہت سارا وزن لاد دیا جاتا ہے تو وہ جہاز اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، میرا مہران بھی ایسے ہی ہے کہ اتنا وزندار سامان کو اٹھا کر راستے کو جنگل کے طے کر کے ہم تک پہنچ گیا۔ یہ میری امت کا سفینہ ہے، سفینہ ہے، سفینہ ہے۔ آپ کیا لقب لینا پسند کریں گے یار؟ آپ نہ شیر خدا کا لقب لینا پسند کرتے ہیں، نہ ابوبکر کا لقب لینا پسند کرتے ہیں، نہ جو ہے فاروق کا لقب لینا پسند کرتے ہیں، نہ غنی کا لقب لینا پسند کرتے ہیں۔ کون سا لقب آپ لینا پسند کرتے ہیں؟ عجیب سا فلسفہ ہے، ذہن کو بدلیے، سوچ کو بدلیے، ڈھل کے آ جائیے اللہ کے قانون کی طرف۔ وہ شیر تھا، خونخوار جانور تھا، ایک اللہ کے صحابی نے مخاطب ہو کر کے راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ ایک ذلیل ناپکار گنہگار مشرک جس کو کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اپنی سبا میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے بھائیو، ہندو بھائیو، غور سے سننا، ہم 2026 تک، 27 تک یا 28 تک اس سرزمین سے اسلام کو بیٹ کر کے رہیں گے۔ دیا آپ نے جواب اس کا؟ آپ کو کچھ اہمیت ہے اسلام کے بارے میں؟ کچھ معلومات ہے اسلام کے بارے میں؟ ایمان کی اہمیت کو آپ جانتے ہیں؟ رسول اللہ کے فرمان کو آپ جانتے ہیں؟ قرآن کے پیغام کو آپ پہچانتے ہیں؟ آپ نہیں پہچانتے نا۔ وہ ظالم کھڑے ہو کر کے بھری سبا کے اندر کہہ رہا ہے اسلام کو میٹنے والا ہوں، میرا ساتھ دو، اسلام کو میٹ دینا چاہیے۔ بہت بڑا خطرہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسلام اگر اس دنیا کے لیے خطرہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے شہر ار پر بھاری نہیں پڑتے تھے۔ اسلام اگر اس دنیا کے لیے خطرہ اگر ہوتا تو میرے آقا کی 23 سالہ دور نبوت میں بڑے بڑے سورما جو اسلام کے خلاف بولا کرتے تھے اسلام کی صفوں میں نظر آ گئے نا۔ یہ اسلام کی مٹھاس ہے۔ لیکن عزیزان محترم، زبانوں کو بند رکھو گے تو گردنیں کاٹ دی جائیں گی، یاد رکھو۔ اگر گردنوں کو کٹنے سے بچانا ہے تو زبانوں کو کھولنا ضروری ہے، الفاظوں کو بکھیرنا ضروری ہے، زمانے کو بتانا ضروری ہے، ماحول کو سمجھانا ضروری ہے، دشمن کے دل میں خوف بٹھانا ضروری ہے کہ اس سرزمین پر ابھی خالد بن ولید کے ساتھی اور بھائی جیالے موجود ہیں، عمر بن خطاب کے ماننے والے موجود ہیں، ابو بکر صدیق جیسے مفکر کے جاننے والے موجود ہیں۔ اس سرزمین پر، اس دنیا کے اوپر، اس سرزمین، اس کرۂ ارض پر انقلاب بپا کرنے والی کوئی جماعت اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔ دنیا کو یہ بتانا ضروری ہے عزیزان محترم، تمہارا رزق کوئی نہیں چھین سکتا، یاد رکھو آپ۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج مسلمانوں کے پاس۔ ارے بھائی وقت نہیں مل رہا، اتنا کما رہا ہوں مگر بس نہیں ہو رہا نا مولوی صاحب، تو 2 گھنٹے اور جگہ بھی کر لے رہا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ اللہ کی ذات سے یقین مسلمان کا ختم ہو گیا اور مسلمان چاٹوکار بن گیا، جوتیوں میں ڈال بٹ رہی ہے، تمہارے سر پر ننگی تلوار لٹک رہی ہے، تم کو تمہارے اوپر جو ہے نا موت کا شکنجہ کسا جا رہا ہے، اس ملک سے بھگانے کی مکمل سازشیں تمہارے خلاف چل رہی ہے، قرآن کو اٹھا لینے کی باتیں ہو رہی ہے، بہنوں کی عصمتیں لوٹ لینے کی باتیں چل رہی ہے، انعام دینے کی بات ہو رہی ہے، اور بیچارہ یہ مسلمان کو دیکھو تو صحیح ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا
یہ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا ایسا ہوتا ہے، یا ایسے ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ عزیزان محترم، اپنے اندر ایک روحانی پاور پیدا کرو، جسم سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دبلے پتلے تھے، کوئی لمبی چوڑی بھاری بھرکم شخصیت کا نام نہیں تھا، دبلے پتلے تھے، خد بھی بڑا چھوٹا تھا، لیکن اللہ نے آپ کے ایمانی پاور کو اتنا بڑھا دیا کہ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو یہود اور نصارہ اور منافقین کے سینوں میں سانپ لوٹ گئے کہ ہائے، یہ آدمی کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، اب ہماری دال گلنے والی نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اس ملک کی دوسری بڑی قوم ہے ہم، یاد رکھو آپ۔ اور پھر دوسری بڑی قوم ہونے کے ناطے عزیزان محترم، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ اپنے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کرو کہ اس ہندوستان کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے تو ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے۔ اس ہندوستان میں تہذیب کا کوئی گہوارہ بنایا ہے، ہمارے اسلاف نے بنایا ہے۔ اس ملک کی خوبصورتی میں چار چاند اگر لگائے ہیں تو ہمارے اسلاف نے لگائے ہیں۔ اس ملک کی اونچائی کو قطب مینار کی شکل میں اٹھایا ہے تو ہمارے اسلاف نے اٹھایا ہے۔ اور اس ملک کی مضبوطی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دہلی کی سرزمین پر لال قلعہ آج بھی بڑے آب و تاب کے ساتھ کہہ رہا ہے یہ مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں نے اسے بنایا ہے، جب تک کہ میں قائم ہوں کوئی مائکا لال اس ملک پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، وہ لال قلعہ کہہ رہا ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ عاشقی کرتے ہو؟ ہاں، حرام کے ولیمے کھاتے ہو جوڑے کی رقم کے، ہاں، اور پیسے جمع کر کے پودینے کا ہار لے جاتے ہو، مرفوں پر ہجڑوں کے جیسا کمروں کو ہلاتے ہو۔ کیا کرتے تم؟ فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے تم، 4 نمازیں پڑھ کر خوش ہو رہے ہو نا، 4 نمازیں پڑھ کر خوش ہو رہے ہو۔ انتہائی واہیات بات۔ فجر سے نمازوں کی ابتدا کرنا ہے تو عشاء تک جو ہے نمازوں کو لے جانا ہے، یہ مسلمانی ہے، یہ ایمانی ہے، یہ محمدی جو ہے نا پیغام کا پیغام ہے۔ لیکن کہاں ہے عزیزان محترم؟ یہ نحوست والے چہرے آج نظر آتے ہیں، فجر کی نماز کو چھوڑ کر نظر آتے ہیں، نیند بھر کر سو کر نظر آتے ہیں۔ مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، میں فکر کرتا ہوں کہ اگر جلدی اٹھ جاؤں گا تو سارا دن نیند ستائے گی، باس بات کرے گا، تجارت خراب ہو جائے گی، سستی آئے گی، سونا پڑے گا۔ یہ حال تو ہم نے اور تم نے بنا لیا ہے۔ کہاں سے سرخرو ہو سکتے ہیں، کہاں سے کامیابی مل سکتی ہے، کہاں سے اسلام کے پھر توتی بول سکتی ہے، جب تک کہ یہ نوجوان نسل اپنے آپ کو اللہ کے سامنے وقف نہ کر دے، اللہ کی محبت سے اپنے سینوں کو سرشار نہ کر دے، رسول اللہ کی محبت سے اپنے سینوں کو پھلا نہ لے، صحابہ کے جذباتی واقعات سے اپنے اندر ایک روحانی پاور پیدا نہ کرے، کب ہوگا یہ؟ کیسے ہوگا دوست؟ حالات بگڑتے یہاں تک آ گئے کہ CAA کا مسئلہ نکلا، NRC کا مسئلہ آیا، یہ قوم روڈوں پر نکل گئی، سڑکوں پر نکل گئی، جلسے جلوس کرنے لگی، اور حکومت نے دیکھا کہ معاملہ گرم ہے، مسلمان جاگ رہا ہے، تو مسلمانوں کو میٹھا چاکلیٹ دے کر کے کہا گیا، نیند کی گولی دے کر کے کہا گیا، حرام نوالے کھلا کر کے کہا گیا، لالوس دے کر کے کہا گیا، زر خرید غلام بنا کر کے کہا گیا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں، آپ نہیں چاہتے نا NRC اور CAA، چلو اس قانون کو ہم روک دیتے ہیں، اسے جو ہے نا اب آگے نہیں لائیں گے۔ رک گیا قانون، مسلمان اطمینان میں آ گیا، پھر سے اپنی جائیدادیں بنانے میں لگ گیا، کمانے میں لگ گیا، کھانے میں لگ گیا۔ لیکن دشمن اپنی چال کو دھیمے انداز میں برقرار رکھا۔ یہ ناپاک حکومتیں، خیر کیا ہوگا ان کا اللہ بتائے گا، الگ بات ہے، لیکن ہم کو حرکت کرنا ضروری ہے۔ بدل کر کے معاملہ کیا آ گیا؟ دوسری چیز لائی گئی کہ ٹھیک ہے بابا، ہم اگر آپ سے جو ہے کچھ پیپر مانگتے ہیں، کون سی پیدائش ہے، کہاں کے ہو، آدھار کارڈ نہیں چلے گا، وہ چلے گا، یہ چلے گا، ہم دیکھتے ہیں مخالفت ہو رہی ہے، چلو ٹھیک ہے، چینج کر کر کے لایا گیا کہ اب ووٹ اگر ڈالنا ہو تو یہ سارے کاغذات پیش کرنا پڑے گا۔ یہ سارے کاغذات پیش نہیں کریں گے آپ تو پھر آپ کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔
آپ کو اختیار نہیں ہوگا ووٹ کے ڈالنے کا، جو آپ کا جمہوری حق ہے اس ملک کے اندر نمائندوں کو چننے کا، نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ بہار کی سرزمین پر یہی کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ 8 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ ہمارے ماتھے پر شکن نہیں آئی، ہمارے چہرے ذرا بگڑے بھی نہیں، ہم ان کے بارے میں فکر مند بھی نہیں ہوئے کہ بہار کے سرزمین پر جو ہے نا 8 لاکھ مسلمانوں کو جو ہے نا زمین سے نکالنے کے، ملک سے بھیجنے کی تیاری ہو گئی ہے۔ وہی قانون کو نام بدل کر کے لایا گیا۔ اور تیار رہو، آپ کا بھائی جو بھی اس ممبر سے کہے گا نا وہ اتھینٹک اور پوری تحقیق کے ساتھ بات رہے گی۔ تیار رہو، آئندہ الیکشن آپ کے پاس بھی یا بلدیہ کا ہونے والا ہے، یا تو پھر 2-2.5 سال کے بعد پھر ویدھان سبھا کا جو ہے نا آپ کے پاس جو ہے نا MLA کا الیکشن ہونے والا ہے نا، اس الیکشن میں وہی بہار کے قانون کو تلنگانہ میں نافذ کیا جانے والا ہے۔ نوٹ کر لے کے جائیے میری بات کو، ویسے آن ریکارڈ رہتی ہے میری بات، وہی ہونے والا ہے۔ اس کے بعد یہ چہرے پھر مرجھائے نظر آئیں گے، در در بھٹکتے نظر آئیں گے۔ اب کیا کرنا بولو، اب کیسا کرنا بولو، ہمارا نام تو خارج کر دیا گیا۔ وہ وقت کے انتظار میں ہے تم؟ کتنی باتیں بتائی جائیں تمہیں، کتنے واقعات سنائے جائیں تمہیں، کتنا اللہ کے طرف رجوع کیا جائے تمہیں، تم اٹھتے ہی نہیں، رب کو منواتے ہی نہیں، رب کے سامنے جھکتے ہی نہیں، رب سے مانگتے ہی نہیں۔ عجیب سا فلسفہ ہے مسلمانوں کا۔ بے حس مسلمان، حس ختم ہو گئی، ضمیر مر گیا اس کا۔ مردے اور زندے کی فرق ہوتی ہے، ایک چلتا ہوا مردہ، ایک دفنایا گیا مردہ، ایک چلتا ہوا زندہ، ایک چلتا ہوا مردہ۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسلام کی فکر کرتے ہیں، مسلمانوں کی فکر کرتے ہیں، انسانیت کی فکر کرتے ہیں، قانون الہی کی پاسدار ہوتی ہے، وہ قوم زندہ کہلاتی ہے۔ جو لپ لپ کہہ کر دنیا پرستی میں لوٹ لوٹ کر کھاتی ہے، جو دنیا ہی دنیا ذہن میں بنا کر اپنی زندگی کو گزارتی ہے، ایسی قوم کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے، اور یہ قوم مردہ کہلاتی ہے۔ اور آج ہم مردہ ہیں۔ محاسبہ کرو، ایک دن میں ہم کتنا اسلام کا کام کر رہے ہیں، کتنا اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، کتنا اسلام پہنچا رہے ہیں، کتنا اسلام سیکھ رہے ہیں۔ اطمینان میں ہیں، میں یہ آگے سیکھ لیا، یہی میرے لیے کافی ہے، اس کے آگے میں نہیں سیکھ سکتا۔ نوکری کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، کمانے کے بارے میں روز نئی فکر رہے گی مسلمان کی۔ لیکن اسلام عقیدہ، سوچ، علم، قرآن اور حدیث، یہ تمام چیزوں کو بالائے طاق پر رکھ دیا، اور جو میں سیکھ لیا اطمینان ہے مجھے، یہی مجھے جنت میں لے جانے والی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مومن کبھی اطمینان والا نہیں ہو سکتا۔ مومن کا ایمان 2 چیزوں کے درمیان میں ہے، کہا اللہ کے نبی نے، ایک امید اور ایک خوف۔ یہ خوف اور امید کے درمیان میں جو ایمان ہوتا ہے وہ ایمان کہلاتا ہے۔ وہ ایمان مجھے اور آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ حالات کربناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر دوسری اہم ترین بات ہے، یہ تو ان دشمنوں کی بات ہے جو پتھروں کی پوجا کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہی اصلی ہے دھرم، یہی جو ہے نا سناتن دھرم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ کبھی تو آواز بلند کر کے کہو اور پوچھو کہ اس سرزمین پر جو تم سناتن کا نام لے رہے ہو نا، وہ آیا کہاں سے ہے آخر؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے آخر؟ کس طبقے کے تعلق سے وہ قانون ہے؟ تم معلوم نہیں کر سکے، تم بتا نہیں سکے، جو چیز آئی مان لیے، بس معلوم کرو، پوچھو۔ اور پوچھنا ہر جو ہے نا ہندو بھائی سے پوچھو، کیا تم نے کبھی اپنی دھارمک پستک کو پڑھا ہے؟ اپنی مذہبی کتاب کے بارے میں تم جانتے ہو؟ کیا تمہارے پنڈتوں نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہاری مذہبی کتاب کیا ہے؟ اس کتاب کا پیغام کیا ہے؟ اس کتاب میں لکھا کیا ہے؟ کیا ایک اللہ کے تعلق سے ہے یا اور اللہ کو خداؤں کو تراشا گیا ہے؟ جو ایک اللہ کو مانتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ ایک بھگوان کو مانتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ اور جو اور اللہ کی بنائے ہوئی چیزوں کو مانتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہے نا۔ نہ تم سیکھتے یہ باتیں، نہ تم بتاتے یہ باتیں۔ عجیب سا فلسفہ ہے مسلمانوں کا، بس روزمرہ کی زندگی ہے۔ کیا کہا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے؟ بڑی بہترین بات لکھی تھی، فکر روزی میں خدا کو بھول گئے لوگ۔ آج ہمارا عالم یہی ہے، فکر روزی میں خدا کو بھول گئے لوگ، خیال رزق ہے رزاق کا نہیں۔ دینے والا کون ہے؟
رب کائنات خالق مالک ارض و سما وہ دینے والا ہے. توکل پر آئیے اللہ برکت دے گا. توکل پہ آئیے اللہ کامیابی دے گا. توکل پہ آئیے جنت بھی ملے گی. توکل پہ آئیے کامیابی بھی ملے گی. توکل پہ آئیے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا خوف اللہ پیدا کر دے گا. آج ہے ڈرتا ہے آپ سے کوئی بھی؟ ہم نے دیکھا ہے اس منظر کو بھی. ہماری بھی جوانی کا ایک وقت تھا جہاں مسجد ہوتی, مسجد سے 500 قدم دور پر اگر کوئی بارات کسی مسلم یا غیر مسلم کی اگر نکلتی تو 500 قدم پہلے باجے کو بند کر دیا جاتا تھا. یہ خوف تھا مسلمانوں کا. پھر مسجد کے پار ہونے کے بعد 500 قدم کے بعد باجا بجایا جاتا تھا. یہ خوف تھا اسلام اور مسلمانوں کا. آج ہم نے اپنی حرکتوں سے یہ خوف کو ختم کر کے رکھ دیا. ظالم آتے ہیں اور مساجد کے سامنے کھڑے ہو کر غیر ضروری نعرے بھی لگاتے ہیں, بجاتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, اور بیچارہ مسجد کا مصلی کھڑکی سے جھانک کر کہتا ہے جان دو بھئی یہ ان کا معاملہ ہے. کدھر ہے تمہاری جوانی؟ آپ پوچھے گا نا اللہ. جوانی کہاں پر گزاری تھی؟ آخر سوال ہوگا نا. عمر کے تعلق سے ہوگا, جوانی کے تعلق سے ہوگا. پوری عمر کا حساب دینا ہے. کسی کی 50 سال 60 سال 30 سال ہے تو پوری عمر کا حساب دینا ہے. جوانی 18 سال سے 25 سال کے درمیان میں ہوتی ہے. ان 7-8 سالوں کا حساب بھی مجھے اور آپ کو دینا ہے. کہاں گزاری جوانی؟ اٹھو جوانوں, کھڑے ہو جاؤ. اب بول دو گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں, 3 وقت کی روٹی نہیں, 1 وقت کی روٹی کھائیں گے, لیکن اسلام کے لیے جان و مال کا نذرانہ دینے کا وقت ہے, ہم تیار ہیں اس کے لیے. بولو اٹھو تو صحیح نا, کبھی جواب دو نا, کبھی مساجد کو بھرو نا جبے کے جیسا. کبھی پھر پتا چلے دشمن کو ارے یہ قوم پھر سے جاگ گئی ہے بھائی. یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کو ختم کر دیں گے, یہ ختم ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز. لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تو رہبر ہے, حاکم ہے, تو خیر امت ہے, تو حکم دینے والا ہے, تو یہ دنیا کو انقلاب برپا کرنے والی قوم ہے یہ. لیکن آج یہی قوم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ چیک کرنا ایسے, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے چیک کرنا, لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے نہیں, اکیلے میں بیٹھ کے. یہ 3 انچ کا جو دل ہے نا, اتنا سر کا چھوٹا لوتھڑا ہے بالکل, اسے چیک کر کے دیکھو کہ اس دل کے اندر بسا ہوا کیا ہے. اس دل کے اندر کس کی محبت بسی ہوئی ہے. اس دل کے اندر کیا میں رکھ کے چل رہا ہوں. کیا جو میرے دل کے اندر رچا اور بسا ہوا ہے اس کے ذریعے سے مجھے جنت ملے گی یا نہیں. کیا اس دل کے اندر اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے, مال کی محبت ہے. اس دل کے اندر جو ہے نا پیر کی محبت ہے, خبر کی محبت ہے, جھنڈے کی محبت ہے, یا رسول اللہ کی محبت ہے. یہ چیک کر کے دیکھو نا, کبھی پتا چلے گا. ظالموں نے یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک حالات کو بدل دیا. ایک غیر مسلم اگر کہتا ہے کہ نہیں نہیں بھائی پیپل کا جھاڑ بھی پوجا جا سکتا ہے تو اس کا اپنا عقیدہ ہے نا. سورج کو پوجنا ہے, اس کا اپنا عقیدہ ہے نا. مردوں کو پوجنا ہے, یہ اس کا اپنا عقیدہ ہے نا. پانی کی پرستش کرنا ہے, اس کا اپنا عقیدہ ہے نا. چاند سورج کو پوجنا ہے, وہ اس کا اپنا عقیدہ ہے نا. ارے جو ظالم لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہو اور پھر یہ کہتا ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے, تمہارے ہر فون میں ملے گا. یہ میں نے نکال کر رکھا ہے بہت سارے چیزوں کو, پھر کبھی بتاؤں انشاءاللہ. آپ کے پاس بھی ہوگا یہ, لیکن آپ دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. کس کے خلاف بات ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, یاذ باللہ. امیل الخادری, یہ پادری سے نکل کر خادری میں آ گیا اور اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے. ہم تعاقب نہیں کرتے ایسے لوگوں کا, ہم پیچھا نہیں کرتے ایسے لوگوں کا, ہم ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے. دیکھنا کیا کہہ رہا ہے ظالم. فاروق قادری کہتا ہے, کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک, یاذ باللہ. اللہ کی طاقت وہ ہے
سبحان اللہ، جو کن کہتا ہے تو ہو جاتی ہے، فیکون پر پوری ہو جاتی ہے، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ نا، وہ اللہ کے تعلق سے کہہ رہا ہے۔ اب کہاں سے قوم کی ترقی ہوگی؟ لوگ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں، واہ واہ بھی کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی ولی کو علم غیب دیا گیا ہے۔ یہ علم غیب سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آؤ کیا کہہ رہے ہیں یہ ظالم دونوں کے دونوں؟ لے کے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ، پھر چیک کر لے کے ان کا تعاقب کرو تم، ورنہ پوچھے گا اللہ میری شان میں گستاخی ہوئی، تم جوان تھے، مریض نہیں تھے، تمہارے پاس پیسے نہیں تھے، کوئی ضروری نہیں ہے پیسے کا رہنا نا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے نہیں تھے، دشمن کا خاتمہ کر دیا تھا، طاقت تھی، ایمانی حرارت تھی، نبی سے محبت تھی نا، اسلام سے محبت تھی۔ اور ظالم کیا کہہ رہے ہیں دونوں؟ یہ اللہ رب العزت، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی، اور یہ مسلمان قوم سبحان اللہ کہہ کر جی رہی ہے۔ اگر سبحان اللہ نہ کہی ہو، نظر انداز کا بھی کر دینا، تم بھی وہی جو ہے ظالموں میں تمہارا شمار ہو جائے گا، یاد کر لے کے جاؤ اسے۔ کہا اللہ رب العزت، ہاں بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے دوست، کن حالات میں کیسے بولوں اس منبر سے میں یہ بات کو، لیکن کیا کروں، تم تک باتوں کو پہنچانا ہے نا۔ اللہ آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنا کر، اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا اور عرش پر مستوی ہوئے۔ اللہ حاضر کبھی نہیں ہوتا، ناظر ہوتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ نظر میں ہے، اس کی عرش ہے، اس کا CCTV کیمرہ سمندر کی تہ سے مشرق اور مغرب دنیا کی تو نہ تمام چیزوں کی ایک ہی وقت میں احاطہ کرتا ہے، وہ رب ہے ہمارا۔ یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، نعوذ باللہ۔ غور سے سننا ذرا، میرے پاس موجود ہے، سب شواہد موجود رکھ کے ہی بات کرتا ہوں میں، ورنہ نہیں کروں گا بات کوئی بھی ایسی۔ تم تک یہ بات کو پہنچا رہا ہو، اب تمہارا ایمان اور تمہارا تقیہ، تمہارا عقیدہ، اللہ سے محبت کتنی ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی اہمیت تمہارے پاس کیا ہے، تم ذمہ دار ہو۔ اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا، قیامت پہ تم سے بھی پوچھے گا۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان سے نکلا، ساتھ میں کون تھا بھائی؟ کوئی نہیں، ساتھ میں عبد القادر جیلانی، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی توحید پرستوں کا خلا ہے، وہ ان کے بارے میں پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا، جزوی باتیں بتا دوں گا انشاءاللہ، لیکن مختصر یہ کہ پہلے آسمان پر اللہ چڑھنے لگا، عبد القادر جیلانی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ کیسے برداشت کرتے ہو یار تم یہ باتوں کو؟ ہم نے دیا جواب الحمدللہ، ہم کوئی بھی چیز کو نہیں چھوڑتے انشاءاللہ، جو ہوتا دیکھا جائے گا۔ اللہ کے خاطر جینا ہے، اللہ کے خاطر مرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر موت آتی ہے تو وہ موت شہادت کی کہلاتی ہے، جنت جو ہے نا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ دنیا پرستی کی موت سے تو اچھا ہے کہ اللہ کی محبت میں جان دے دی جائے یا جان لے لی جائے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان۔ اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ پکڑ کر یہ سفر طے کر رہا ہے، 7ویں آسمان پر اللہ چڑھ رہا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ، اللہ کا پیر پھسل گیا 7ویں آسمان پر، اللہ لڑکھڑانے لگا، اللہ کا بیلنس آؤٹ ہو گیا، گرنے پر آ گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے پکڑ کر اللہ کو تھام کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ جینے کا حق نہیں ہے کسی کو بھی، یاد رکھو بات سننے کے بعد۔ نوکری طاق پہ، بزنس طاق پہ، محبت طاق پہ، جورو بچے طاق پہ، ماں باپ کی محبت طاق پہ، جب تک کہ یہ ظالموں کو جوتیاں نہ چٹا دی جائے، زمین کی دھول نہ چٹا دی جائے، کوئی بھی مسلمان چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اٹھنے کی ضرورت ہے، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اور کہتا ہے کہ جب اللہ کا بیلنس آؤٹ ہوا، گرنے لگے، بیلنس ختم ہوا، توازن بگڑا،
ہاتھ پکڑ لیا گیا اور اللہ کے ہاتھ پکڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی نے کھڑا کر دیا. وہیں سے ان کا نام پڑا غوث اعظم، بڑی مدد کرنے والا. اب اللہ سے زیادہ کسی مدد ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اعوذ باللہ. یہ حالات تو پیدا کر دیا گیا اس امت کے ساتھ، اور سامنے بیٹھنے والی جاہل ان پڑھ جہنمی قوم سبحان اللہ، نعرہ غوث، نعرہ حیدری، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہاں سے آئے بھائی نعرے؟ یہ اسلام کا ایک نعرہ ہے، یاد رکھ لو اس بات کو، تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ ہے. تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ ایک ہی نعرہ اسلام کا. نہ نعرہ رسول اللہ ہے، نہ نعرہ غوث ہے، نعرہ حیدری ہے، نہ نعرہ خواجہ ہے، نہ خواجگان ہے. یہ سب نعرے جہنمیوں کے ہیں. اسلام کا ایک نعرہ جنت میں لے جانے کے لیے تکبیر ہے، اللہ اکبر کا نعرہ. کدھر جا رہی ہے قوم؟ جبکہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں واضح کر کے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہا گیا. تیری ہی، اس کے بعد پھر کوئی نہیں عبادت کے لائق، سر جھکانے کے لائق، سجدہ کرنے کے لائق، دعا مانگنے کے لائق، بیٹا دینے کے لائق، گورا کالا بنانے کے لائق، امیر غریب بنانے کے لائق، بیمار اور صحت دینے کے لائق کوئی نہیں ہے میرے اللہ. تو ہے اور میں تیری عبادت کرتا ہوں. جب کبھی مصیبت میں گھر جاتا ہوں نا، جب کبھی مصیبت میں گھر جاتا ہوں، میں تجھے پکارتا ہوں، تیری مدد مجھے چاہیے، اور مشکلوں سے میں نکل بھی جاتا ہوں. یہ سسٹم، یہ طریقہ کار، یہ اصول میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور صحابہ کرام کو سکھا دیا کہ جب کبھی مصیبت آئے میاں، یا زمین پر ہو، یا ریت میں ہو، یا جنگل میں ہو، یا سمندر میں ہو، یا اندھیرے میں ہو، جہاں کہیں تم ہو، مصیبت آ جائے تو رب کو پکار لو، وہ رب تمہاری مدد کے لیے کافی ہے. میرے آقا نے پہلا درس دیا صحابہ کرام کو، یقین بنا دیا، امید بنا دی، توکل سکھا دیا، اللہ سے محبت سکھا دی، کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بتا دیا میرے آقا نے. بدر کی سرزمین ہے، 1000 کا لشکر ہے، 1000 کا لشکر ہے، صحابہ کرام کی نہتی جماعت ہے. تیر ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو تیر نہیں، تلوار ہے تو منڈ ہے، تلوار چل نہیں سکتی، پیر میں پہننے کے لیے چپل برابر نہیں ہے، آنکھ پہ کپڑے ہیں تو پھٹے پرانے اور پیونوں کے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. نہتی جماعت نکلی، سامنے دشمن کو دیکھا. صحابہ کرام رسول اللہ سے کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ جو حکم ہو تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر! کدھر زندگیاں جا رہی ہے دوست؟ کیا یقین تھا، کیا ایمان تھا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم لوگ لڑو، کہا کہ نہیں، پہلے اللہ کی مدد چاہیے ہمیں. جب اللہ کی مدد آئے گی تو کامیابی ملے گی میاں. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہوں کو گاڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اب رسول اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی اور درس دیا کہ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. میں اللہ سے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں. آپ سجدے میں چلے گئے اور رب حقیقی کو پکارا اور کہا، اے اللہ، یہ دیکھ رہا ہے نا تو، یہ نہتی جماعت ہے یا اللہ، مظلوم ہے. 13 برس تک مکے پر ظلم کے پہاڑ ان کے جسموں پر توڑ دیے گئے، ان کی اولادوں کو زندہ درگور کر دیا گیا، ان کے جسموں کے ساتھ کھلواڑ کر دیا گیا، ان کی املاک کو لوٹ لیا گیا، ان کے جسموں کو جو ہے نا آگ پر ڈال دیا گیا، ان کے جسموں کو چیرا گیا، اس میں نمک اور ریت بھر دی گئی. یا اللہ، 13 برس ظلم کے پہاڑ جو ہے نا ڈھائے گئے ان پر، اور سہتے سہتے یا اللہ یہاں تک آپ پہنچی ہے. اب یہ تیرے اسلام کو نافذ کرنا چاہتی ہے. یا اللہ ہماری مدد فرما. آج اگر یہ نہتی قوم، یہ کمزور تیرے جاننے اور ماننے والے اگر ناکام ہو جاتے ہیں، اللہ پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا اس سرزمین پر کوئی نہیں رہے گا.
میرے آقا نے دعا کی، سر سجدے سے اٹھایا، سرخر و شادمان چہرہ نور ٹپک رہا ہے، صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا اب کرو تیاری، اللہ مدد کے لیے تیار ہے، اللہ ہماری مدد ضرور کرنے والا ہے، کوئی اب فکر کی بات نہیں ہے، خالق کائنات ہماری مدد کو تیار ہو چکا ہے، اب دشمن کا خاتمہ ہونے والا ہے، اب چلو صف بندی کرنا ہے۔ صحابہ کرام صف بندی میں لگ گئے، چشم فلک نے، فرشتوں نے اس منظر کو دیکھا، زمین کی مخلوقات نے اس منظر کو دیکھا، اس دن کے نکلتے ہوئے سورج کی کرنوں نے منظر کو دیکھا، زمین کی اٹھتی ہوئی اور بھاپ نے اس منظر کو دیکھا کہ نبی کے جان نثار دشمنوں کی گردنوں کو ناپنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، صف بندی ہو رہی ہے، دشمن تیار ہو رہا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر جو ہے ایک بنو امیہ کا سردار جو ہے ایک صحابی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں آتا ہے، لے کے جاؤ یارو، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ قربانی کے بعد آتی ہے۔ نرم صوفے پر بیٹھ کر حرام اور حلال کی پرکھ کیے بغیر یہ جہنم کی آگ کو بھرتے رہو گے، پھر دعا کرتے رہو گے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک کہ یہ جسم میں دوڑتا ہوا خون اللہ کے راستے میں خطرہ بن کر نہ ٹپکے، جب تک کہ یہ بھوک کی آگ اللہ کے راستے میں نہ جلتی نظر آئے، جب تک کہ یہ جسم کو ہم اپنے اللہ کے راستے میں نہ ڈال دیں، تب تک کے لیے کامیابیاں ملنا ناممکن ہے۔ ابھی رسول اللہ صف بندی کر رہے ہیں اور ایک طرف دیکھا گیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بنو امیہ کے ایک سردار پر پڑتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اپنی جگہ پر، صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ منظر دیکھ رہے ہیں، جنگ کا بھی آغاز نہیں ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا اور وہ سردار کا پیچھا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے روکا نہیں، چلنے دو معاملہ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبے کو دیکھ کر ششدر ہیں کہ بلال نے کبھی ایسی پھرتی نہیں بتائی، آج کیا ہو گیا بلال کو؟ بلال اس بنو امیہ کے سردار کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور وہ سردار نکل کر مکے کے راستے کو پکڑ رہا ہے، جہاں بدر کے راستے سے مکے کا راستہ جاتا ہے۔ پیچھا کرتے کرتے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا اور جیسے ہی زمین پر گرتے تلوار اٹھائی اور سر اور دھڑ کو دونوں کو الگ الگ کر کے کہا، ظالم 13 برس یہ جسم نے تیری مار کھائی ہے، بدلہ لینے کا وقت ہے۔ سکھایا نا درس، تم کس سے لیتے ہو بھائی بدلہ؟ اپنے عاشق سے بدلہ لیتے ہو؟ ہاں، ایک لڑکی کو دو چاہتے ہو، انہیں اس کا قتل کرتا ہے، انہیں اس کا قتل کرتا ہے، یہ بدلہ لیتے ہو تم؟ پلاٹ کے لیے قبضہ جو ہے بدلہ لیتے ہو تم؟ ہاں، اپنے گھر کے بازو کی دیوار کیسا لگا کے اٹھائے بول کے بدلہ لیتے تم؟ میرے گھر کے سامنے گاڑی پارکنگ کیسا کرے بول کے بدلہ لیتے تم؟ نہیں نہیں نہیں، اسلام کے لیے بدلہ لینا چاہیے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے تلوار کو خون آلود لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، ابتدا ہو چکی ہے دشمنوں کے خاتمے کی۔ ہے جذبہ ہے؟ ہاں، اگر کچھ ایسا معاملہ ہو گیا بولتے 2 دفعہ تو ٹائلٹ کو چلے آتا میرا بھائی، پیٹ میں گڑگڑ ہو رہا ہے بھائی، کیا ہوتا نہیں معلوم ہے، ہیبت ہو رہی ہے ذرا۔ ترقی کے آثار نہیں ہو سکتے، یہ ترقی کے آثار نہیں ہیں۔ وہی دعا نبی کی کام آئی اور اللہ نے 5000 فرشتوں سے، بعض روایتوں میں 1000 فرشتوں سے بدر کے مقام پر صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ آج بھی ہوگی، آج بھی مدد آئے گی، بشرطے کہ تم مسلمان نہیں مومن بن جاؤ انشاءاللہ۔ کامیابی تو مومن بننے میں ہے۔ مسلمان تو تھرڈ کیٹیگری کا نام ہے۔ فرسٹ کیٹیگری جو اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کو پسند ہے، جنت کی حوروں کو پسند ہے، جس کے لیے جنت اللہ نے بنائی ہے، وہ مومنوں کی لیے ہے۔ مومن مسلمان بننا ہی نہیں چاہ رہا ہے، اپنی مرضی کی زندگی۔ نہیں بھائی میرا دل والا 2 گھنٹے سو گیا، دیکھو بھائی ارے اذان ہونے والی ہے میاں، مغرب سے بھائی نکو سو، ارے مولوی صاحب ذرا تھکا ہوا ہوں، 10 منٹ میں اٹھ جاتا ہوں، بیچارہ 9-10 بجے اٹھتا اطمینان سے، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اس کی فجر کی نماز، ارے بھائی اب اٹھے تو ذرا طبیعت تھکی ہوئی رہتی نا، نیند کیسے خراب کرنا، کیوں اٹھنا بھائی، دیکھیں گے بعد میں کیا کرنا ہے، 4 پڑھ کے 5 کا حساب ڈال لے کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ۔ کہاں سے کامیابی آتی؟ کون سی کامیابی آتی؟ کب ملے گی کامیابی؟ فجر میں اٹھو، مسجدوں کو بھرو، سجدوں سے جو ہے نا اللہ کے گھروں کو جو ہے نا آباد کر دو،
یہ آنکھوں سے دو دو قیمتی آنسو نکال کر ٹپکاؤ جانبازوں پر، پھر اپنے سر کو اٹھاتے اٹھاتے اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ تعالیٰ جو میرے آنسو بہے ہیں تیری خوف سے بڑھے ہیں، اللہ میرے سر کو اٹھنے سے پہلے میری جائز تمناؤں کو پورا فرما، پھر دیکھنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کیسے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دے گا انشاءاللہ۔ اور پریشان ہے یہاں کے جو دوغلے لوگ ہیں، یہاں کے جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہاں کے جو ہندو مہاسبھا کے لوگ ہیں، یہاں کے جو RSS اور وشو ہندو پریشد بجرنگ دل کے لوگ ہیں، پریشان ہیں۔ ان کی نظریں ساری کی ساری انگلینڈ پر ٹکی ہوئی ہے کہ ارے انگلینڈ میں سب سے پہلا مذہب اسلام بننے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کئی ایسے چرچ ہیں جو عیسائیوں نے بیچ دیے مسلمانوں کو، وہاں کل تک عیسیٰ کی مورتی کی پوجا ہوتی تھی، آج اذانیں ہو رہی ہیں الحمدللہ 5 وقت کی، اور انشاءاللہ چند سالوں کے بعد انگلینڈ کی سرزمین وہ انگلینڈ ملک اسلامی ملک کہلائے گا انشاءاللہ۔ تم نہیں جانتے نا اس کے بارے میں، تم تحقیق بھی نہیں کرتے، تم معلوم بھی نہیں کرتے، تم کو کیا کرنا ہے اس سے بھائی؟ بازو کے گھر میں خوبصورت بچی کون ہے، کالج میں کون اچھی آ رہی، ٹائم کتنا جا رہا، ٹیچر کیا پہن کے آئے تھے، انہوں کون سی گاڑی میں جا رہے تھے، تمہاری فکر تو ساری کی ساری ہے بابا۔ تم کیا رکھتے اسلام سے محبت؟ یہی پریشانی ان کو یہاں لاحق ہے کہ انگلینڈ جیسا ملک جو ہمارے ملک پر 200 سال حکمرانی کیا اور عیسائیوں کا سب سے بڑا گڑھ انگلینڈ کو مانا جاتا تھا، آج وہاں اسلام کی توتی بول رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، چرچ ختم ہو رہے ہیں، مساجد بنائی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دیش بھی یہی ہو جائے، یہ فکر لاحق ہے۔ اور انشاءاللہ اگر عزم ہے، حوصلہ ہے، جو ہے جذبہ ہے، صبر ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، اسلام مسلمانوں سے محبت ہے، انسانیت سے اگر محبت ہے تو یہ لے کر کے جائیے کہ انشاءاللہ تعالی چند سالوں کے بعد پوری دنیا میں اسلام ہی کا بول بالا ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس منبر سے، ایسے نہیں، لیکن اس کے لیے آپ فجر کی نماز چھوڑ کے انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی کب آتا اسلام؟ بولے تھے نا مولوی صاحب اسلام کا بول بالا، ارے تم تو منافقت کی چال چل رہے نا، کافروں کی چال چل رہے نا، اللہ کے دشمنوں کی چال چل کے تم انتظار میں اسلام کب آتا بول کے۔ تم فجر کی نماز میں اٹھے، 5 وقت کی نماز پڑھے تو تمہارا شمار کم سے کم کہیں تو بھی لکھا جاتا۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے ایک زبردست بات لکھی، بولتے ہوئے بعض دفعہ عجیب سا بھی لگتا ہے، لیکن کیا کروں، ہمارے جو اسلاف نے لکھا ہے بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، جو آدمی نمازوں کو چھوڑ کر کمائی کی فکر میں لگا رہتا ہے، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، نماز کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر جو فکر روزی میں لگا رہتا ہے، اس کی اس روزی کی مثال امام زہری نے دی کہ وہ جانور کتے کا پیخانہ ہے جو کھا رہا ہے۔ وہ میں نہیں کہتا بھائی، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے اسلام میں کہاں ہوں، ایسے نہیں نظر آؤں گا میں آپ کو، اتنا باریک نکتہ ہوں میں، لیکن ہمارے اسلاف کے جو باتیں ہیں سبحان اللہ دل کو چھو جانے والی ہیں اور دلوں میں اتر جانے والی ہے، خوف دلانے والی ہے۔ آؤ اسلام کی طرف یارو، جٹ جاؤ عزیز نوجوان ساتھیوں، عزم اور حوصلے کے ساتھ جڑ جاؤ، طاقت کے ساتھ جڑ جاؤ، عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ پر یقین کے ساتھ جڑ جاؤ، رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے پیغام کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنی صفوں کے انتشار کو ختم کرنے کے لیے جڑ جاؤ، پھر دیکھنا اللہ کی مدد تیار ہے، ایسے آنے والی ہے انشاءاللہ۔ تم اٹھو، مانگو، ایسے ہی اللہ دے گا۔ ایک نیا فلسفہ بول کے ایک بات کو ختم کر دو، لا دیا، کہاں سے لا دیا نہیں معلوم ہے، کون ظالم نے اٹھایا، اور ظالم مسلمانوں نے سبحان اللہ کے نعرے بھی لگائے، اس پر بھی کیا نعرے لگائے بھائی؟ ارے بھائی معلوم ہے آپ کو، جو ہے اللہ کے پاس دیر ہے، جو اللہ کو بولتے ہوئے دیر سے سنتے ذرا انہوں، ہمارے پیر کو بول کے دیکھو ایسے سن لیتے انہوں، گردنیں کاٹ کے دیوار بنا دینا ان کی، بغیر غسل کے دفن کر دینا ان کو، جب دفنانا زمین میں نہیں، ان کو جلانے کے قابل ہے نا۔ کتنی باتیں بتاؤں، دوز اس وقت اسلام کے خلاف چل رہی ہیں، کچھ ظالم لوگ ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ خبر پرست ہیں، کچھ جھنڈا پرست ہیں، کچھ تعزیہ پرست ہیں، پتہ نہیں کتنے ایسے جو چل رہی ہے۔ ہم کو اٹھنا ہے، اگر واقعی آپ توحید کے ماننے والے ہیں، توحید کے جیالے ہیں، توحید کے علمبردار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین کرنے والے ہیں، تو پھر اٹھ کے کھڑا رہنا پڑے گا، ان کا تعاقب کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔